بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دیوانی مقدمہ کی سماعت کے دوران آپ نے عدالت کے حکم کے خلاف اپیلٹ فورم پہ اپیل کے ذریعے جانا ہے یا نگرانی میں جانا ہے؟ یہ ایک ایسا کویسچن ہے جو بہت سارے معاملات میں آپ کو پریشان کرتا ہے۔ اس میں میجر چیز کیا ہوتی ہے نگرانی یا اپیل میں؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ اپیل میں ذرا آپ کو 30 دن کی ٹائم ملتا ہے، جبکہ نگرانی میں آپ کو 90 دن کی جو مہلت ملتی ہے۔ کویسچن آف لا اور فیکٹ کا بھی فرق ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک عدالت کے دیوانی مقدمہ کی سماعت کے درمیان یہ ڈٹرمن کرنا ایک تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس حکم کے خلاف ہم نے نگرانی میں جانا ہے یا ہم نے اپیل میں۔ تو اس کے لیے میں بنیادی طور پر دو چیزوں کا ہم نے دیکھنا ہے۔ ضابطہ جو دیوانی ہے، سول پروسیجر کوڈ ہے، اس کا سیکشن 104 اور آرڈر 43 اس کو اگر ہم تسلی سے پڑھ لیں تو ہمیں اس پریشانی کا جو حل ہے وہ مل جائے گا، اور اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس حکم کے خلاف ہم نے اپیل میں جانا ہے یا نگرانی میں جانا ہے۔ فار ایگزامپل 104 کی روشنی میں اگر آپ کو 35A کی جو ہے آپ کے خلاف کوئی آرڈر ہوتا ہے کہ آپ کا دعویٰ بھی خارج ہوتا ہے اور ہر جانے کا حکم بھی ہوتا ہے، اپیل میں جائیں گے آپ کا جو ہے سیکشن 47 کی کارروائی آپ کے خلاف ہوتی ہے، اس کے تحت کوئی آرڈر ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ جانا ہوتا ہے اپیل میں۔ آپ 95 میں کہ آپ کے خلاف جو ہے کیا ہو گیا کہ آپ کے خلاف کچھ چھوٹی سی انسفیشینٹ گراؤنڈز پہ اریسٹ ڈیٹینشن ہوگی یا آپ کے خلاف کوئی آرڈر پاس ہو گیا اور اس کے لیے آپ نے کمپنسیشن کلیم کی اور کمپنسیشن گرانٹ ہوگی یا نہیں ہوئی، تو اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اس پر بھی آپ کو جو ہے وہ اپیل میں ہی جانا ہوگا، نگرانی میں نہیں جانا ہوگا۔ جبکہ آرڈر 43 کی روشنی میں دیگر بہت سارے آرڈرز اور رولز کی روشنی میں جو احکامات ہوتے ہیں ان کو ڈٹرمن کیا گیا ہے کہ ان کے تحت جو ہے آپ نے اپیل میں جانا ہے، نہ کہ نگرانی میں۔ اگر ایک دعویٰ زیر سماعت ہے، اس کے حکم درمیانی کے خلاف میں آپ نے اپیل میں جانا ہے، اس کا پروسیجر ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپیل آپ نے دائر کرنے سے قبل ایک پری ایڈمیشن جو ہے وہ نوٹس سرو کرنا ہوتا ہے۔ وہ نوٹس کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نوٹس جس پارٹی کے خلاف آپ اپیل کر رہے ہیں اس کو سرو کرنا ہوتا ہے، یا اس کے جو پلیڈر ہے یا اس کا کونسل ہے اس کو آپ نے وہ نوٹس سرو کرنا ہوتا ہے، اور اس کے سرو کرنے کی جو رسید ہے وہ آپ نے وہ ثبوت جو ہے وہ آپ کی اپیل کے ساتھ لگانی ہے کہ میں نے اپیل فائل کرنے سے پہلے میں نے رسپونڈنٹ کو یا اس کے کونسل کو جو ہے وہ اطلاع کر دی ہے۔ یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ کی ان لیمینی اپیل خارج ہوتی ہے تو اس میں جو کاسٹ کا ایشو ہے یہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ پروسیجر ہے اگر آپ حکم درمیانی کے خلاف اپیل میں جائیں تو اس میں حکم اخیر کے خلاف یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو آرڈر 43 ہے ضابطہ دیوانی کا، اس میں مختلف پریپوزیشنز بتائی گئی ہیں، مختلف آرڈر اور رولز کی روشنی میں جو احکامات ہوتے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آرڈر 7 رول 10 کی روشنی میں عدالت حکم دیتی ہے کہ جی ریٹرن کر دیتی ہے سوٹ، ایک اپلیکیشن آتی ہے کہ جی یہ اس دعویٰ کا متعلقہ فورم نہیں ہے، اس پلینٹف کو جو ہے وہ کہا جائے یا ڈائریکشن دی جائے کہ یہ دعویٰ ریٹرن کرے اور اس کو پراپر فورم پہ، اس پر جو فیصلہ آئے گا اس کی اپیل ہوگی، نگرانی نہیں ہوگی۔ آرڈر 8 رول 10 کی روشنی میں اگر آپ کو ایک مخصوص جواب دعویٰ کا ٹائم ملا تھا اور متعلقہ ٹائم پر اور مقررہ ٹائم پر آپ اپنا جواب دعویٰ داخل نہیں کر سکے تو آپ کا جواب دعوے کا جو حق ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو وہ آپ نے اپیل میں اس کو اصیل کرنا ہے، اس آرڈر کو اپیل میں چیلنج کرنا ہے، نہ کہ آپ کے نگرانی نہیں۔ آرڈر 9 کا رول 9 جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو دعویٰ ہے وہ عدم پیروی خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ نے اس کو بحالی کے لیے درخواست دینی ہوتی ہے 30 دن کے اندر۔ اس میں کنڈونیشن آف ڈیلے کی سیکشن 5 لمیٹیشن ایکٹ کی جو ہے وہ یہ بھی اپلائی ہوگا، اگر اس میں اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے گا، تو آپ کی درخواست منظور ہوتی ہے یا خارج اس کی آپ اپیل میں جائیں گے۔ آرڈر 9 کا رول 13 ہے کہ فریقین کی جو حاضری ہے، آرڈر 9 کا فریقین کی حاضری اور عدم حاضری ہے، اس کی طرف یک طرفہ ڈگری کے منسوخ کے خلاف بھی اپیل ہوگی،
یہ ایکچولی جو بنیادی طور پر ہے یہ آرڈر 9 فریقین کی حاضری کا متعلقہ ہے۔ یک طرفہ ڈگری اگر ہوگی تھی تو اس کو منسوخ کرنے کے لیے آپ نے اپلیکیشن گزاری کہ ایک ڈگری کو منسوخ کیا جائے اور وہ اس پہ آرڈر ہوتا ہے تو اس کے خلاف بھی متاثرہ فریق جو ہے وہ اپیل میں آئے گا۔ آرڈر 10 رول اس کا 4 ہے، یہ جو موسٹلی آج کل بڑا اس پہ پریکٹس جاری ہے، لیٹسٹ امینڈمنٹ کی روشنی میں اس کی جو ہے پریکٹس وہ چل رہی ہے۔ ویسے تو انیشلی بھی یہ لا کا قانون کا حصہ ہے، یہ ہمارے ضابطہ دیوانی کا حصہ ہے کہ اس میں آپ کو پارٹی کو ان پرسن جو ہے وہ سمن کرنا ہوتا ہے، اس سے پوچھا جانا ہوتا ہے، پارٹیز کے بہت سارے ایسے کوسچنز ہوتے ہیں جس کا پلیڈر یا اس کا ایجنٹ یا اس کا کونسل جو ہے وہ جواب نہیں دے سکتا، مطلب اس کی کیپیسٹی نہیں ہوتی یا اس کا علم نہیں اتنا ہوتا کہ اس پوائنٹ پہ وہ جواب دے سکے، تو اس کے لیے عدالت قانونی ریکوائرمنٹ کے تحت پارٹیز کو اس سالتاً طلب کرتی ہے، اور اگر مدعا علیہ یا مدعی جو بھی فریق اگر سالتاً حاضری میں ناکام ہوتا ہے تو اس کے خلاف آنریبل کورٹ جو ہے وہ آرڈر پاس کر سکتی ہے۔ آرڈر 11 رول 21 میں اگر کسی بھی فریق مقدمہ چاہے وہ مدعی ہو یا مدعا علیہ ہو، آنریبل کورٹ جو سے مخصوص پوائنٹ پر شہادت طلب کرتی ہے، اس سے مخصوص پوائنٹ پر کسی ڈاکومنٹ کو ڈسکور کرنے کے لیے، کسی دستاویز کو پیش کرنے کے لیے کہتی ہے، اور وہ ڈاکومنٹ ہوتا بھی متعلقہ ہے اور ضروری ہوتا ہے اور وہ ایسا نہیں کرتا یا ڈینائی کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی آنریبل کورٹ جو ہے وہ آرڈر پاس کر سکتی ہے، اس کے آرڈر کے خلاف بھی اپیل ہی ہوگی، نہ کہ اس کے خلاف نگرانی ہوگی۔ آرڈر چونکہ 16 گواہان کی حاضری اور طلبی کے متعلقہ ہے تو اس کا رول 10 ہے، طلبیدہ گواہ کو اگر کسی ریکارڈ کے سلسلے میں، کسی دستاویز کے سلسلے میں یا کسی بھی پوائنٹ کے سلسلے میں اگر کسی گواہ کو طلب کیا گیا ہے اور وہ گواہ نہیں آتا تو جو پروسیس اس پر سرو کرتا ہے، جس کو ہم نمائندہ کورٹ نمائندہ پروسیس سرور کہتے ہیں، تو وہ جاتا ہے اور وہ پروسیس باقاعدہ باضابطہ طور پہ سرو کرتا ہے اور وہ بندہ حاضر نہیں ہوتا، تو پھر کیا کہتی ہے آنریبل کورٹ؟ اس سے ایک ایفیڈیوٹ لیتی ہے یا پھر اس کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد آن اوتھ اس کا بیان ریکارڈ کرتی ہے، اس کے بعد جو ہے ایک اشتہار پروکلیمیشن جو ہے وہ جاری کرتی ہے اور اس کے جو آؤٹر ڈور ہوتا ہے اس کی رہائش کا یا آفس کا، اس کے باہر جو ہے وہ لگا دیتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر وہ پھر بھی نہیں حاضر ہوتا تو پھر اس کے خلاف جو ہے اس کو اریسٹ ڈیٹینشن یا اس کی پراپرٹی کی جو کرکی کا اٹیچمنٹ کا جو ہے وہ آرڈر کرتی ہے۔ اس آرڈر کے خلاف بھی اپیل ہی ہوگی، جب نہ کہ اس کے خلاف نگرانی ہوگی۔ رول 20 ہے اسی آرڈر کا، جب کوئی بھی فریق مقدمہ مطلوبہ دستاویز یا گواہی پیش کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ آرڈر پاس ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں آرڈر 21 جو انیشلی تو حکم یا ڈگری کے جو ایگزیکیوشن کے متعلقہ ہے، تو یہ آرڈر 21 کا رول 34 ہے، اجراء ڈگری میں مدین کو جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے اور اس کو جو ڈرافٹ ہوتا ہے ایگزیکیوشن پٹیشن کا، جو ایک ججمنٹ ڈگری ہولڈر جو ہے وہ تیار کرتا ہے ایگزیکیوشن پٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی کاپی بھی اس کو سرو کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ آپ کو اس پر کسی قسم کا اعتراض ہے، آبجیکشن ہے تو آپ اپنی عذرداری گزار سکتے ہیں، تو اس پر جو فیصلہ ہوگا اس کا تو اس کی میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے اس ڈرافٹ میں اس عذر کے بعد، یا نہیں بھی کی جا سکتی، اس کے متعلقہ بھی جو فیصلہ ہوگا عذرداری پر وہ بھی جو ہے وہ اپیل میں چیلنج ہوگا، نہ کہ ریویژن میں چیلنج ہوگا۔ رول 103 ہے اسی آرڈر 21 کا کہ اگر کوئی تیسرا فریق ایک جائیداد ہے، فار ایگزامپل ججمنٹ ڈیٹر اور ڈگری ہولڈر کے درمیان ایک جائیداد کا تنازع، اس کی ایگزیکیوشن چل رہی ہے، تو اس ایگزیکیوشن میں ایک موویبل پراپرٹی ہے، ایک کمرہ ہے، ایک پراپرٹی ہے، ایک مکان ہے، اس پر ایک تیسرے فریق کا قبضہ ہے، ڈیفینیٹلی وہ بھی کسی رائٹ کے تحت جو ہے وہاں پر ان پوزیشن ہے، تو وہ آ کے کلیم کرے گا کہ بھائی میرا بھی اس پر پوزیشن ہے، میں بھی اس پہ چارج رکھ سکتا ہوں، میں بھی اس کو قبضہ اپنا برقرار رکھ سکتا ہوں، اس لیے وہ ایک درخواست گزار سکتا ہے، وہ اپنے جو ہے وہ رکاوٹ کریٹ کر سکتا ہے۔ تو اس فیصلہ یا اس پوائنٹ کو ڈیسائیڈ آؤٹ کرنے کے لیے بھی جو فیصلہ ہوگا آنریبل کورٹ کا، اس پر بھی اپیل ہوگی، نہ کہ ریویژن ہوگی۔ آرڈر 21 کا رول 72 ہے 72 ہے کہ اگر کوئی ایگزیکیوشن پٹیشن میں، ایگزیکیوشن اجراء ڈگری میں ایک پراپرٹی جو ہے وہ نیلام ہو رہی ہے، اس کی بولی لگ رہی ہے، بڈ لگ رہی ہے، تو جو ڈگری ہولڈر ہے وہ بغیر عدالت کی اجازت کے ڈگری میں اس کی نیلامی میں بڈ میں حصہ جو ہے وہ نہیں لے سکتا۔ اس بابت جو فیصلہ ہوگا
اس کی بھی اپیل ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے رول 9 ہے آرڈر 22 کا کہ کسی بھی فریق دوران سماعت دعویٰ، اگر کوئی فریق انسالومنٹ ہو جاتا ہے، میرج ہو جاتی ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے فریق مقدمہ کی، تو جو ہے اس کی بہاف پہ، اس پر جو بھی اس کی بہاف پہ اس کی جگہ پر کوئی اسائنی آئے گا، اس کا لیگل ایئر آئے گا، تو وہ جو ہے اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے تو چونکہ اس کی جگہ وہ لیتا ہے تو اس کے بہاف پہ وہ کارروائی ختم کروا سکتا ہے، اس کو جو ہے جہاں سے وہ غیر حاضر ہوا تھا یا جہاں سے اس سے مسنگ ہوئی تھی وہاں سے شروع کروا سکتا ہے اور اس کارروائی کو منسوخ کروا سکتا ہے جو اس کی عدم موجودگی میں پیش یا کارروائی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک ریزنیبل کاز جو ہے وہ کورٹ میں بتانا پڑتی ہے۔ آرڈر 22 جو ہے اس کا رول 10 ہے، تو وہ یہ ہے کہ اگر دعویٰ چل رہا ہے تو اس کی کارروائی روکی نہیں جائے گی۔ اگر کوئی فریق فوت ہو گیا یا اس کا کوئی معاملہ چل رہا ہے تو اس کے نئے فریق آ جائیں گے، اس کی لسٹ لی جا سکتی ہے، اس کو دعوے کو سماعت کیا جا سکتا ہے کسی ایک فریق کے انسالمنٹ ہونے یا فوت ہونے یا میرج ہونے سے کارروائی دعوے کی جو ہے وہ رکے گی نہیں۔ اس کے بعد رول 3 ہے آرڈر 23 کا، اگر ایک دعویٰ ہوتا ہے اس کے کسی مخصوص جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کا مخصوص حصہ جو ہے وہ اس کی بابت پارٹیز کے درمیان کوئی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے، وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے کہ فار ایگزامپل ایک فریق کا، ایک مدعی کا ایک بندے کے خلاف 1 لاکھ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس میں 70,000 تک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے، کمپرومائز ہو جاتی ہے، کلیم بقیہ 30,000 کا رہ جاتا ہے، تو اس حد تک کمپرومائز کورٹ جو ہے وہ لکھے گی یا اس پر کوئی فیصلہ کرے گی۔ یا ایک کا 10 کنال رقبے کا تنازع ہے، اس میں کوئی 5 کا یا 4 کا یا 2 کا یا کچھ پورشن کا جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے فریقین کے درمیان، جبکہ بقیہ کا جو ہے وہ پینڈنگ رہتا ہے، تو جو ہو جاتا ہے سیٹسفیکشن کورٹ کی ہو جاتی ہے، وہ ویو کرنا چاہتا ہے، کمپرومائز ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں فریقین، تو کورٹ اس بابت جو ہے وہ آرڈر کرے گی، لکھے گی یا نہیں لکھے گی، یا جو بھی اس میں آرڈر کرے گی وہ بھی ایک اپیلیبل آرڈر ہوگا، اس میں نگرانی فائل نہیں ہوگی۔ آرڈر 24 ایسا ہوتا ہے، آرڈر 24 ہے کیا؟ ایکچولی یہ آرڈر 24 ہے کورٹ میں کوئی پیمنٹ کرنی ہے، فار ایگزامپل کسی ڈیفینڈنٹ کے خلاف جو ہے کلیم ہے کمپنسیشن کا یا کسی بھی قسم کا کوئی منیٹری کمپلین ہے، کوئی پیسوں کی ادائیگی کا کمپلین ہے اور وہ عدالت میں وہ پیسے ادا کرنا چاہتا ہے، وہ درخواست گزارتا ہے کہ جی یہ اس کے پیسے ہیں اور یہ میں عدالت کے ذریعے جو ہے وہ میں اس کو دینا چاہتا ہوں۔ عدالت اس درخواست پر کوئی فیصلہ کرے گی، یا وہ کہے گا کہ جس کا کلیم 2 لاکھ کا ہے حالانکہ اس کا پیسے 1 لاکھ روپیہ ہی ہے، تو یہ میں دینے کو تیار ہوں اور میں یہ دینا چاہتا ہوں، تو اس کے پر وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے مدعی یا نہیں ہوتا، یا جو بھی اس پر فیصلہ ہوتا ہے، اس کارروائی کے آرڈر کے خلاف بھی جو ہے وہ اپیل ہوگی، نہ کہ نگرانی ہوگی۔ آرڈر 35 کا جو رول 3، 4، 6 ہے، آرڈر 35 جو ڈیفینیٹلی انٹرپلیٹر سوٹ کے متعلقہ ہے، تو اس کی بھی کارروائی کے خلاف اپیل ہوگی، نہ کہ نگرانی ہوگی۔ رول 2، 3، 6 جو ہے آرڈر 38 کا، 38 کیا ہے؟ 38 یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل جو فریق ڈیفینڈنٹ ہے، فار ایگزامپل موسٹلی ڈیفینڈنٹ جو ہے اس کے خلاف ایک دعویٰ ہوتا ہے، کورٹ کو کہتی ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ شورٹی سبمٹ کریں تاکہ آپ کا جو ہے حاضری جو ہے وہ ایشور بھی رہے، اور کل کو اگر اس پراپرٹی کے اگینسٹ یا اس نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے اگینسٹ آپ کے خلاف ڈکری ہو جاتا ہے، یہ کلیم ڈکری ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے آپ کو بھاگنے کا چانس کم سے کم ہو، اور آپ کا جو ضامن بنے گا وہ یہ ادا کرے گا، اور اس ضامن سے یہ اس کا جو ضمانت نامہ داخل ہوگا اس پر یہ سب کچھ لکھوایا جائے گا اس سے کہ بھائی اس کے اگر یہ دعویٰ ڈکری ہوتا ہے تو کل کو ایگزیکیوشن پٹیشن میں یہ انکار کرتا ہے یا ڈینائی کرتا ہے تو آپ کی یہ ضمانت جو ہے اس ایگزیکیوشن پٹیشن میں بھی جو ہے وہ سیٹسفیکشن ڈگری کے لیے وہ دستیاب ہوگی، اور اس پر سے کیا جا سکتا ہے، اس پر ضمانت طلب کی جا سکتی ہے، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ دوران سماعت دعویٰ ایک ضامن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جی مجھے اس پر اعتماد نہیں رہا، یہ مجھے لگتا ہے یہ بھاگ جائے گا اور میں اس کا ضامن تھا اور میں مزید اس کا ضامن نہیں رہنا چاہتا، وہ درخواست گزارے گا، تو کورٹ جو ہے اس کو بلائے گی یا جس طریقے سے اس کو کمپیل کر کے حاضری جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ کی کورٹ میں یقینی بنائے گی، اور اس کے بعد اس کو بتائے گی کہ جی آپ کا ضامن بننا نہیں چاہتا تو آپ اپنا فریش ضامن داخل کریں، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ اس پر بھی آنریبل کورٹ آرڈر پاس کرے جو کہ اپیلیبل آرڈر ہوگا۔ اب اس کے بعد حکم امتناعی عارضی کے سلسلہ میں جو آرڈر 39 کے جو رول نمبر 1، 2، 4 یا 10 کے سلسلہ میں ہوتا ہے، کوئی آرڈر ہوتا ہے، آپ کا حکم امتناعی خارج کر دیا جاتا ہے، یا آپ کا حکم امتناعی کنفرم کر دیا جاتا ہے، یا
اس کے سلسلہ میں آپ نے حکم امتناعی لے رکھا ہے، تو اس پر جو فیصلہ ہوتا ہے اور وہ فیصلہ یا اس کے حکم امتناعی کی جو کارروائی 1، 2، 4 یا 10 رول کے تحت آرڈر 39 کے تحت ہوتی ہے، وہ کارروائی بھی اپیلیبل ہوگی، اس میں نگرانی فائل نہیں ہوگی، اور ودن 30 days اس آرڈر کو آپ نے جو ہے وہ اپیل میں، چونکہ وہ انٹرم آرڈر ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو پری ایڈمیشن نوٹسز بھی جو ہے وہ رسپونڈنٹ فری کو سرو کرنے ہوتے ہیں۔ آرڈر 40 جو ہے اس کا رول 1 اور 4 ہے۔ آرڈر 40 ریسیور کا متعلقہ ہے، چونکہ تو اس میں ریسیور کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس میں آپ ریسیور کو ایک متنازع پراپرٹی جو اموویبل پراپرٹی ہے یا موویبل ہے یا اموویبل موسٹلی ہوتی ہے، تو اس پر آپ ریسیور مقرر کیا جاتا ہے کورٹ سے کہ جی یہ دونوں فریقین کی بجائے آپ کو کورٹ کی طرف سے ریسیور اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ اس پراپرٹی کا خیال رکھیں، اور اس کی پھر اس پر ڈیوٹیز بھی انفورس کی جاتی ہیں، اس کی ریمونریشن، اس کی تنخواہ وغیرہ کا بھی انتظام انصرام کیا جا سکتا ہے، تو اس کی ڈیوٹیز انفورس ہوتے ہیں، اور یہ جو اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس پر بھی آرڈر جو ہوتے ہیں اس کے خلاف اپیل ہوگی، نہ کہ اس کی نگرانی ہوگی۔ اب آرڈر 41 کا 19 اور جو 20 رول ہے، جس میں اگر کسی کے مطلب اپیل جو ہے وہ ڈیفالٹ کی وجہ سے خارج ہو گئی تھی، یہ پہلے دعویٰ کی بات ہو رہی تھی، ابھی اپیل کی بات ہو رہی ہے، کہ ایک اپیل جو تھی وہ زیر سماعت تھی، وہ ڈیفالٹ کی وجہ سے وہ اس کے جو حاضری ہے وہ یا ڈیفالٹ ہے وہ خارج ہو جاتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ بحال کرنے کے لیے اپلیکیشن ہوگی، اس کے میں بھی کنڈونیشن ڈیلے جو ہے سیکشن 5 لمیٹیشن ایکٹ کا، اس کو وہ ساتھ ہی جو ہے وہ اٹیچ ہوگا، اس کی روشنی میں بھی وہ درخواست ہوگی، تو وہ اگر اپیل بحال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اس آرڈر کے خلاف بھی اپیل ہوگی، نہ کہ اس کے خلاف نگرانی ہوگی۔ اگر کسی رسپونڈنٹ کے خلاف اپیل میں فیصلہ ہو گیا اور وہ یک طرفہ فیصلہ ہو گیا، نیچے دعویٰ میں اس نے کنٹیسٹ کیا تھا جبکہ اس نے اپیل میں حصہ نہیں لیا، یا اس کی جو ہے اس کو پراپر پروسیس سرو نہیں ہوا یا کسی بھی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکا، تو پھر کیا ہوگا جی، اس ایکٹ کے خلاف یا اس کی یک طرفہ اس کے اگینسٹ جو آرڈر ہے اس کو بھی اپیلیبل آرڈر ہوگا، نہ کہ وہ ریوائزیبل آرڈر ہوگا۔ رول 23 ہے آرڈر 41 کا، اپیل میں اگر فیصلہ جو ہے وہ اپیل میں جو مقدمے کا فیصلہ تھا وہ پورے کیس کو ریمانڈ کر دیا گیا ہے، اس کو جو فریش ٹرائل کریں یا نئے ایشوز فریم کریں، اور اس پر جو ہے نئے ایشو فریم کر دیا جائے اور کہا جائے کہ اس پہ فیصلہ کریں، جو وہ اپیل کو ریمانڈ کر دیا جاتا ہے، تو پھر بھی اس آرڈر کے خلاف جو ہے وہ اپیل ہی ہوگی، نہ کہ اس کے خلاف نگرانی ہوگی۔ آرڈر 47 کا رول 4 جو ہے، اس میں یہ ہے ایکچولی اس کے متعلقہ یہ ہے ریویو کے متعلقہ، ویسے تو رول 6 آرڈر 45 کے متعلقہ بھی اپیلیبل آرڈر ہے، لیکن وہ جو omit ہو گیا ہے، لیکن ابھی جو ہے ریویو درخواست آپ نے گزار تھی کہ نظر ثانی کی آپ نے درخواست کی کہ اس آرڈر کو نظر ثانی کی جائے اس پر، تو وہ آپ کی درخواست اگر خارج ہوتی ہے تو اس کے خلاف بھی آپ جو ہیں وہ اپیل کریں گے، نہ کہ نگرانی کریں گے۔ تو یہ تمام آرڈرز جو ہیں یہ جن کو تفصیل سے ضابطہ دیوانی کے آرڈر 43 میں اور 104 سیکشن میں جو بتا دیا گیا ہے، تو اس کے ان آرڈرز کو اسپیسیفکلی جو ہے ان کے خلاف اپیل ہوگی، نہ کہ ان کے خلاف نگرانی ہوگی، اور یہ اپیل جو ہے مقررہ 30 دنوں میں ہی ہوگی، یا لمیٹیشن ایکٹ میں کسی اپیل جو ہے وہ اس کے اگینسٹ متعلقہ فورم پہ جو بھی لمیٹیشن جو ہے بتائی گئی ہے اس کے مقررہ ٹائم میں جو ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام آرڈر جو ہوں گے وہ نگرانی ہوگی، نہ کہ ان کے خلاف اپیل ہوگی۔ تو جن کے خلاف اپیل ہوگی تو اس کو اپیل کے کرائٹیریا سے دیکھا جائے گا، جن کے خلاف نگرانی ہوگی تو ان کے خلاف جو ہے وہ نگرانی کے کرائٹیریا سے اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا کنفیوزنگ کویسچن تھا جو مجھے بھی لگا کہ یہ کنفیوزنگ ہے، تو میں نے اس پہ کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ میں اس پہ کامیاب ہوں گا۔